والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. دوستان من، یاران طریقت، اہلیان محبت، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کا موقع میسر آیا اور میری ان گناہ گار آنکھوں کو آپ کے نورانی چہروں کی زیارت کرنے کا موقع ملا. اور آپ یقین جانیں کہ جس طرح کوئی بچھڑا ہوا اپنے محبوب سے ملے تو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں نا، آج وہی خوشی میں خود کو آپ کے درمیان پا کے محسوس کرتا ہوں. حضرات، یاد محبوب کا بڑا ہی حسین اور سہانا موسم ہے، اور یاد محبوب کی یہ بہاریں، یہ بدامہ ہوائیں باہیں پھیلا کے آپ جیسے عاشقان مصطفیٰ کا استقبال کر رہی ہیں. اور آپ لوگوں کی یاد محبوب سے یہ محبت، یہ وابستگی اور عقیدتوں کی دلبستگی، یہ آپ کی روحانی زندگی، روحانی ذوق اور روحانی شوق کا اعلان کر رہی ہے. حضرات، یاد محبوب مختلف سمتوں، مختلف جہتوں، مختلف پرائے زندگی، مختلف عادات و خصلت و خصائل زندگی، مختلف دستور بندگی، مختلف لوازمات آشنائی اور صدق محبت کی نشانی اور پرواز روحانی، یعنی یاد محبوب کا ایک ایک شعر، ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف ہمیں حقیقتوں کی وادیوں سے پھیرتے ہوئے محبوب حقیقی کی طرف لیے جا رہا ہے. تو اس سے قبل کہ میں تذکرہ یار چھیڑوں، اپنے دل و روح کے کان کھولیں تاکہ ہم اس روحانی سفر کا آغاز کریں اور یاد محبوب کے جام پی کے سوئے یار یاد محبوب ہمیں لیے چلیں. دوستان من، میں آپ لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں کے چہروں کی یہ لالیاں، آپ لوگوں کے لبوں کی یہ مسکراہٹیں اور آپ کی آنکھوں کی یہ چمک، یہ مجھے آپ کی بیتابی کی خبر دے رہی ہے کہ جس طرح میں بیتاب تھا کہ میں کوئی یار کے جام پلاؤں حضرت صاحب کی نگاہوں کا فیض لے کے، آپ بھی اسی طرح تڑپ رہے تھے کہ ہم حضرت صاحب کی یاد محبوب کے وہ محبت بھرے درد بھرے جام دوبارہ پیے. میری آج طبیعت تھوڑی ناساز ہے، اس لیے گلا ساتھ نہیں دے رہا. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. میں اس کا مفہوم صوفیہ کے انداز میں بیان کروں گا، اور اسے واضح کرنے کے لیے ہم مولانا روم اور خواجہ محمد یعقوب کا سہارا لیں گے انشاءاللہ. اس کا مفہوم یہ ہے، بڑا سادہ سا، کہ جدوجہد کرو اللہ کے راستے میں. یعنی کہ آپ کو اگر کسی منزل پہ پہنچنا ہے، کوئی مقصد آپ کو حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی. اب میں اسے ذرا آپ کے انداز میں سمجھاتا ہوں. آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگوں نے آج آستانہ پر جمعہ پڑھنے آئے ہیں. کیا ایسا ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے جب بستر سے آپ کی آنکھ کھلی تو بستر پہ آپ اٹھ کے بیٹھے، پاؤں نیچے رکھے تو ہیبت پور پہنچ گئے؟ کیا ایسا عمل ہوا کسی کے ساتھ؟ نہیں نا. کیا ہوا پھر؟ آپ لوگوں نے آستانے پہ آنا تھا، آپ کو پتا تھا کہ صبح ہم نے یار کے در پہ جانا ہے. ایک دن پہلے آپ نے جمعرات کی رات کو تیاری کرنا شروع کی، نیت کی. نیت کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنے کپڑوں کا اہتمام کیا. پھر صبح ہوئی، صبح آپ لوگ اٹھے، اٹھ کے غسل کیا، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی. پھر جس کے پاس اس کی اپنی سواری تھی وہ اپنی سواری پہ نکلا، اور جس کے پاس اپنی سواری نہیں تھی وہ لوکل آیا، کسی نہ کسی طریقے سے کسی بس پہ بیٹھ کے آیا، کبھی کسی نہ کسی چیز پہ وہ آیا.
تو اس کے لیے بھی اسے کبھی بس کا انتظار کرنا پڑا، مشکلات، اور یہ سفر سارا طے کر کے تو پھر وہ اپنے یار تک پہنچا، یہ منزل ساری طے کر کے۔ اب میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا کے گھر سے چل کے یار تک آنے کے درمیان جو وہ جدوجہد ہے نا، وہی اصل جدوجہد ہے جس کے متعلق اللہ کی ذات نے فرمایا، اور جس کے متعلق آپ کو، کیونکہ اگر آپ جدوجہد ہی نہیں کریں گے، آپ محنت ہی نہیں کریں گے، تو آپ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اب میں جس طرح آپ کو مثال دی ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ آنکھ کھولو پاؤں نہیں، اتنے بڑے ولی تو بھی ہوئے نہیں کہ آنکھ کھولو پاؤں نیچے رکھو تو یار کے در پہ پہنچ جائے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑے۔ اچھا میں اب آپ کو اس کے ذرا تھوڑا سا اور نا مولانا روم کی مثنوی سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جنگل کے نا کچھ جانور شیر کے پاس گئے، تو شیر کو کہنے لگے کہ تو اتنا جبار ہے، اتنا قہار ہے، اتنا طاقتور ہے، تجھے کیا ضرورت ہے شکار کے پیچھے بھاگنے کی؟ تو آرام کر، یہاں بیٹھ اپنے گھر پہ، جنگل میں بیٹھ، تو بھاگتا ہے، تیرے خوف سے آگے سارا جنگل لگا ہوتا ہے، سارے جانور تیرے خوف سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، تو تجھے کیا ضرورت ہے اتنی دہشت اور اتنی جباری دکھانے کی؟ تو اتنا طاقتور ہے، تیرے پاس اتنی طاقت ہے، تو اتنی جدوجہد کیوں کرتا ہے؟ تو یہاں بیٹھ جا، تجھے یہیں پہ سارا کچھ مل جائے گا، تیرا جو مقصد ہے، تیرا جو شکار ہے، وہ تجھے گھر ہی مل جائے گا، تو تیرے بھاگنے سے ہمیں بھی خوف آتا ہے۔ تو یہاں مولانا روم اس شیر کی زبانی کیا بیان فرماتے ہیں۔ آج میری طبیعت چونکہ نہیں، اور شیر میرا سر سے پڑھنے کی سر پہلے بھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن اب آپ لوگوں کا ذوق ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اب وہ شیر کیا کہتے ہیں؟ شیر جواب دیتے ہیں، شیر گفتو سر میں سنا دوں آپ کو پھر۔ تو شیر کہتا ہے، شیر گفتو کوہ لیکن ہم بدین، جہد ہائے انبیاء مرسلین۔ وہ شیر جواب یہ دیتا ہے کہ تم مجھے غافل کرنے آ گئے ہو، مجھے میرے راستے سے بھٹکانے آ گئے ہو، شیطان والا کام کرنے آ گئے ہو۔ میں تو یہ جو جدوجہد کر رہا ہوں اپنی منزل کو، اپنے شکار کو پانے کے لیے، یہ میں خود سے نہیں کر رہا، یہ انبیاء کا، مرسلین کا طریقہ ہے، یہ اولیاء کا طریقہ ہے۔ جس طرح اللہ کا پیغام اللہ کے نبیوں نے عوام تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کی ہے، میں تو یہ انبیاء کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں حیوانی زندگی سے انسانی زندگی کے پرائے مولانا روم نے کتنے خوب سمجھائے ہمیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ انسان جس طرح وہ شیر جدوجہد کرتا ہے اپنے شکار کو پانے کے لیے، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، جس طرح وہ جنگل کا شیر جدوجہد کر رہا ہے، اس طرح اللہ کا ولی جو ہے وہ بھی جدوجہد کرتا ہے۔ اور اس کا شکار کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ جو جنگل کا شیر ہے وہ شکار حاصل کرنا چاہتا ہے بھیڑ بکری جانور کا، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا شکار یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی رحمت آسمانوں سے سمیٹ کے تو مخلوق میں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ جس طرح وہ شیر شکار کرتا ہے نا، اور وہ منتظر رہتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اسی طرح اللہ کے جو ولی ہیں وہ بھی جدوجہد کرتے ہیں۔ اچھا اب یہ یہاں پہ ایک اور نکتہ بتاؤں آپ کو، شیر شکار کیسے کرتے ہیں؟ یہ آپ کو ایک بڑا اہم جملہ دینے لگا ہوں۔ شیر کا شکار آپ جب دیکھیں گے تو شیر جب بھی شکار کے لیے دوڑے گا وہ جنگل میں دوڑے گا۔ اس نے جب شکار کرنا ہوگا تو وہ جنگل میں دوڑ لگائے گا، لیکن اللہ کے ولی نے جب شکار کرنا ہے تو وہ سجدے میں رو رو کے دوڑ لگائے گا، وہ سجدے میں رونا شروع کرے گا، وہ اپنی جبین کو اللہ کے حضور جھکائے گا، آنکھوں سے آنسو بہائے گا، اور وہ اپنی منزل اور اپنی مراد پائے گا۔ تو گویا انسان کو اگر کوئی مقصد حاصل کرنا ہے، کوئی منزل چاہیے، تو اس کے لیے جد و جہد کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے قبلہ عالم کی روح یہاں مسجد میں آئی، آپ کیا فرماتے ہیں کہ کنارے تے نہیں ملتے کسے نو موتی عرفانی، کنارے تے نہیں ملتے کسے
समंदर विच लगा होता एकम याकूब बाराए। कि कैसे मुमकिन है कि तुम समंदर के किनारे पे खड़े होगे तो जद्दोजहद भी ना करो, मेहनत भी ना करो, और तुम कहो कि वो अरफानी मोती मुझे मछलियां ला के देंगी? उसके लिए गोता लगाना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मुशक्कत मेहनत करनी पड़ेगी। जब तुम वो मुशक्कत और जद्दोजहद करोगे तो फिर तुझे समर और फल मिलेगा। अब ये अल्लाह के वली होते कौन है? अब आपको मैं एक और बात बतलाऊं। आप लोगों ने देखा होगा कि जंगल का शेर जब शिकार करता है तो उसका मुंह खून आलूद हो जाता है, दांतों में खून लग जाता है, मुंह में खून लग जाता है। लेकिन जब अल्लाह का वली जब वो शिकार करता है, जब वो अपनी जबीन को झुकाता है, तो फिर क्या होता है? फिर उसकी चेहरा और उसकी पेशानी अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा, हजरत साहब ने ज़ियारत की, बहुत से यहाँ पे हैं जिन्होंने उस नूरानी मुखरे की ज़ियारत की, ख्वाजा मोहम्मद यकूब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी ज़ियारत आपने की। हजरत साहब यहाँ बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं, तो आपने उनके चेहरे को देखे, उन्होंने मेहनत की, जद्दोजहद की, तो अपना मकसद पाया। और वो मकसद क्या था कि हर रात को जागती आंखों से मुस्तफ़ा का दीदार करते। और मियाँ मोहम्मद जी सरकार ने मेहनत की, उन्होंने जद्दोजहद की, तो उन्होंने अपनी जुबान में मिठास, लुत्फ, सोज और गदास पाया। मोहम्मद यार जी सरकार ने जद्दोजहद की, उन्होंने जाहो जलाल पाया। पीर वहीदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जद्दोजहद की, तो उन्होंने अपनी निगाहों में लुत्फ, फैज, पुरकैफ निगाह पाई। तो ये जब अल्लाह वाले जो होते हैं ना, ये अल्लाह के जो, अब अल्लाह के शेर होते कौन है? अल्लाह के शेर वो हैं, शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा है, अल्लाह के शेर सैयदना अबू बकर सदीक है, अल्लाह के शेर उमर फ़ारूक है, अल्लाह के शेर उस्मान ज़ुन्नूरैन है, अल्लाह के शेर बिलाल हबशी, दाता अली हजवेरी, अल्लाह के शेर ख्वाजा अजमेरी। ये सारे औलिया जो हैं ये अल्लाह के शेर होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक और नुक्ता बताऊं, बैठाए नहीं। शेर जितना मर्जी ताकतवर हो जाए भाई, आपने कभी शेर को उड़ते देखे? या कभी ऐसा आपने देखा हो, शेर आप जंगल में देखेंगे तो हर जानवर का शिकार कर लेगा, क्यों? आप सब ऐसे ही है। लेकिन अगर आप उस शेर को कहें कि ये चिड़िया उड़ती जा रही है तो इसे जरा शिकार करके दिखाओ, अल्लाह चिड़िया में क्या ताकत होती? चिड़िया में तो कोई ताकत नहीं है ना, शेर के मुकाबले में उसकी क्या ताकत भाई? लेकिन जितनी मर्जी ताकत हो, पावर हो उस शेर में, वो कभी भी चिड़िया का शिकार नहीं कर पाएगा, कभी भी वो उसे नहीं, उसे पंजा भी मारे, जो जितनी मर्जी छलांग लगा ले, कभी भी वो आसमान पे। और जिस तरह ये जंगल का शेर है ना, इसका काम क्या है कि ये ज़मीनी शिकार करते हैं, और जो अल्लाह के शेर है वो आसमानी शिकार करते हैं। और वो आसमानी शिकार करके तो फिर ला के अपने मुरीदों, अपने चाहने वालों में वो रहमतें, वो बरकतें, वो फैज़, वो फीज़ व बरक़ात तकसीम करते हैं। तो ये उन्हीं अल्लाह के शेरों का उर्से पाक, उसकी आमद है, उनकी गरियाँ भी करीब करीब हैं। आप लोगों ने भी आना है, हमने भी आपकी खिदमत करनी है इंशाअल्लाह। 22 मार्च का प्रोग्राम आपको पता है, बाबा जान रमज़ान मुबारक वो थोड़ा तब्दील हो गया, वो 13 अप्रैल को बरोज़ अतवार वो प्रोग्राम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल होगा। तो वो आप लोगों ने खुद भी हाजिर होना है, इंशाअल्लाह हम भी हाजिर होंगे, हम आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे हाजिर हैं अभी इंशाअल्लाह। वो हम भी वो अल्लाह के शेरों की निगाह लुत्फ़ का फयाज़ उस दिन हम लूटेंगे और याद महबूब के जाम पिएंगे। अच्छा, यहाँ पे जाते जाते एक और आपको आखिरी बात बतलाता जाऊँ। शेरों की पहचान करना भी, एक होता है शेर शिकारी जो जंगल में आज़ाद फिरता है, जो बादशाह, और एक पिंजरे का शेर होता है। अब आप पिंजरे के शेर को बाहर निकालेंगे, कभी शिकार नहीं कर पाएगा। इवन कि वो आपसे, आपके चाबुक से डरेगा, आपकी छड़ी से भी डरेगा, हालांकि उसे अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है कि मैं शेर हूँ, ये मुझसे खौफ खाना चाहिए इसे, लेकिन आपके हाथ में छड़ी होगी तो वो डरेगा। अच्छा, एक शिकारी वो है जंगल का, और एक शिकारी है यहाँ पे जो मैं आपको नुक्ता समझाना चाह रहा हूँ। इसी तरह आपने अल्लाह के जो शेर है ना, अल्लाह के जो वली हैं, उनकी भी पहचान करनी है। मैं आपको अब बताऊँ इसमें जो हिकमत है और राज, क्योंकि हमारा काम है कि हमने हक़ का पैगाम भी आप लोगों तक पहुँचाना है। क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत से लोगों ने लबादा उड़ा हुए, बहुत से लोग बनावटी ठग बन के तो आपके ईमान, मेरे हज़रत साहब मेरे वालिद मोहतरम फरमाया करते थे, ये जो जाहिल पीर बने बैठे हैं ना, और ये जो उलमा सू हैं, ये ईमान के डाकू होते हैं, ये आप लोगों का ईमान चोरी करते हैं, तो इनसे ईमान बचाना भी बड़ा ज़रूरी है। मैं अभी आपको यहाँ पे मिसाल देता हूँ।
یہاں پہ نور صاحب بیٹھے ہیں, میں کہوں نور صاحب آپ شیر جیسے لگ رہے ہیں, بڑی طاقت ہے آپ میں, بڑے حسین اور شیر جیسی پاور ہے آپ میں, نور صاحب خوش ہوں گے, میری تعریف ہوئی ہے. اور اگر میں پوشن لا کے لگاؤں یا وہ شیر جیسا منہ بنا دوں تو یہ لگانے دیں گے, کہیں گے یہ کیا کام کر رہے ہیں, میں انسان ہوں, مجھے شیر کی صفات سے تو مجھے غرض ہے, وہ مجھے صفت دیتے جائیں آپ, لیکن حلیہ تو اس طرح کا نہ بنائیں. اب جیسے آپ لوگ, میں مثال دیتا ہوں ایک اور آپ کو, غزالہ آنکھیں سنی ہوں گی, میں تعریف کروں کسی کے کہ یار تیری آنکھیں بڑی غزالہ آنکھیں, اور اگر سچ میں وہ ہرن کی غزالہ آنکھیں ہرن سے نکال کے لا کے تمہاری آنکھ نکالوں اور اس میں لگانے دو گے, تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فقط اور فقط سیرت سے, صفات سے پیار کرنا چاہیے, چمڑی سے پیار نہیں, جبے کبے سے پیار نہیں کرنا چاہیے. جبا کبا پہنا اور اندر بدبو ہی بدبو ہو تو کیا فائدہ اس جبے کبے کا؟ وہ جو خود رہنمائی اپنی نہیں کر سکتا اس نے تمہاری رہنمائی کیا کرنی ہے؟ تو ہمیں وہ پیر, وہ شیخ کامل چاہیے جو اندر کی دنیا کو بدلے, جو ہمیں صفات دے, جس میں یہ صفات اور خوبیاں ہوں. یہ چہرے والے کہ جناب ہم نے دیکھا جی پیر صاحب کی بہت بڑی گاڑی ہے, بہت بڑی دستار امامہ پہن ہے, اور بہت یہ بناوٹی, یہ حلیہ بنا لینے سے کوئی بندہ شیخ یا پیر نہیں بن جاتا, اس کے لیے یہ اندر کا جہاں آباد ہونا چاہیے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اب یہ دیکھیں اس سے بڑی حضرت صاحب کی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے وصال کو آج 48 سال ہو گئے, ہم جب بھی یاد محبوب کا تذکرہ چھیڑتے ہیں تو دل کے جہاں آباد ہو جاتے ہیں. تو اس سے بڑی, اور یہ تو ان کے 48 سال بعد کا یہ فیض ہے. تو جب آپ خود کلام پڑھتے ہوں گے یا میاں محمد جی سرکار پڑھتے ہوں گے تب عالم کیا ہوتا ہوگا. تب تو فرماتے ہیں کہ لولو مچل اٹھتا تھا. تو الحمدللہ یہ ہماری خوش بختی ہے اور خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ہم اللہ کے ان شیروں کے ساتھ ہیں کہ جن میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہے, کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ, ایسے پیر طریقت پہ لاکھ السلام. تو آپ نے کبھی بھی جبے کبے دیکھ کے گمراہ نہیں ہونا. آپ جب بھی کسی اللہ کے ولی کے پاس جائیں تو آپ کے اس دل کو سکون آنا چاہیے. اگر اس دل کو سکون نہیں آئے گا نا تو سمجھو کہ یہ بھی بیکار ہے جس کے پاس میں آیا ہوں, تو جب یہی بیکار ہے اس نے میرا کام کیا کرنا ہے؟ تو ہمارا, اور یہ ایک اور بات میں آپ کو بتلاتا چلوں, کام یہ نہیں ہوتا کہ آگے جناب جانور جو ہے نا وہ چارہ نہیں کھا رہے, کام نہیں چل رہا. یہ کام میں آپ کو بتلاتا ہوں یہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اگر مانگنا ہے تو جس طرح ویسا آپ نے بیان کیا, عشق مصطفیٰ مانگو, سب سے بڑی دولت. اس سے بڑی دولت بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ ایسی دولت ہے, ایسی دولت ہے, تم پیسہ خرچ کرو کم ہوتا جائے گا. یہ دولت ایسی ہے کہ جتنی تقسیم کرو گے اتنی بڑھتی جائے گی. تو جب بھی مانگو تو دولت عشق مصطفیٰ مانگو, کیونکہ اگر تمہارے پاس یہ دولت آ جائے گی دل کا جہاں آباد ہو جائے گا, اس جہاں میں بھی بیڑا پار ہوگا, اگلے جہاں میں بھی بیڑا پار ہوگا. اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. اب چند لمحات کے لیے ذکر کریں اللہ کا ذکر. آج میں آپ کو کلمہ شریف کا ذکر کرواتا ہوں. پہلے آپ لوگوں نے میری طرف توجہ کرنی ہے, جس طرح میں ذکر کروں گا. اب یہاں پہ ایک اور بات کرتا ہوں, یہ بھی میں دکھی دل سے کہہ رہا ہوں. ظاہر ہے دکھی دل, جب بندہ, اصل مشائخ کا کام پتہ کیا ہوتا ہے؟ پیروں کا فقط کام یہ نہیں ہے کہ بیعت کر لی تو بس گئے. پیروں کا کام کیا ہوتا ہے جو خواجہ یعقوب مصطفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا تھا, میاں محمد جی سرکار نے, اور اب تک جو کر رہے ہیں. یہ کام ہوتا ہے کہ مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا, یہاں بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں کہ جب حضرت صاحب حلقہ شریف کی محفل کروایا کرتے تھے تو کیسے دلوں کے گلشن آباد ہوتے تھے, کیسے دنیا کے دکھوں سے انسان آزاد ہو کے تو مال کے حقیقی کی طرف جا ملتا تھا. تو وہ اب کام ہی نہیں رہا. میں پہلے حلقہ شریف کی محفل ہم نے بھی شروع کی, حضرت صاحب نے حکم فرمایا, تو ظاہر ہے جی ہم تو نکمے اور نالائق اور گناہ گار بدکار حقیر فقیر, ہماری تو اتنی اوقات نہیں. ان کا حکم ہوتا ہے تو بس جب انسان دیکھیں, جب پیچھے شیخ کامل حکم دے نا تو پھر ہم نے تو نہیں دیکھنا ہم برے ہیں یا گندے ہیں جیسے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے پیچھے ٹھیک ہے کام, سائن ٹھیک ہے, تگڑے ہیں, خود ہی سنبھال لیں گے. تو بس ان کا حکم ہوا, ہم نے حلقہ شریف کی محفل شروع کی, حضرت صاحب کی سنت. تو وہ ماشاءاللہ کوئی تقریباً مہینہ ایک چلتے, لوگ آتے رہے, ذوق ملتا رہا. بعد میں ان کی مصروفیت بڑی ہو گئی. تو میں نے کہا کہ یار جب ان کا ذوق ہی نہیں ہے, شوق ہی نہیں, تو میں کیوں ان پہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں. میں خود اپنا ذکر کرتا ہوں, انہیں نہیں دل کا رہا تو نہ, فون کر کے بلانا پڑتا تھا کہ آؤ بھائی. اچھا اب یہاں پہ کوئی پریشانی ہو, بلی بھی بیمار ہو جائے تو پیروں کے پاس دور پڑتے ہیں, لیکن یہ دل کی دنیا بیمار ہے, اس کا کوئی علاج نہیں کرواتے, اس کی خبر ہی نہیں لیتے کہ اس کا کیا بنے گا. تو یہ چیزیں آپ نے جب بھی آنے
تو یہ کوشش کرا کریں کہ حضرت صاحب سے دعا کریں کہ سرکار ہم آپ کے پاس آئے ہیں، دل کی دنیا ہماری آباد ہو جائے، کیونکہ یہ جہاں آباد ہو گیا تو پھر یہ والا جہاں جو ہے یہ ویسے ہی آباد ہو جائے گا انشاءاللہ سمجھ۔ تو اب چند لمحات کے لیے اللہ لا الہ کا ذکر کریں، میری طرف آپ نے دیکھنا ہے جس طرح میں ذکر کرنا ہے، پھر آپ نے میرے ساتھ شامل ہو جانا ہے، اور یہ ذکر رات کو تنہائی میں بیٹھ کے بھی کیا کریں، میں آپ کو بارہا مرتبہ بتلا چکا ہوں، 1 منٹ کے لیے کریں، 2 منٹ کے لیے کریں، آپ جب کریں گے تو آپ کو دیکھ کے آپ کے بچوں کا بھی ذوق بڑھے گا، وہ بھی پھر اس ذکر میں شامل ہونا شروع ہو جائے گے، پھر سارے اہل گھرانہ جو ہے نا وہ ذکر میں شامل ہوگا۔ مجھے آپ نے دیکھنا اور ساتھ ہی آپ نے شامل ہو جانا ہے، پھر میں نے خاموش ہونا ہے، پھر میں نے آپ لوگوں کی طرف دیکھنا ہے، آپ کا ذکر سننا ہے۔ اب میری طرف توجہ کریں اور بالکل 2 منٹ کے 1-2 دفعہ جب میں پڑھ دوں تو پھر آپ نے اسی ٹون میں میرے ساتھ شامل ہونا ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ